الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. تقاریر خطابات جتنے ہونے تھے الحمدللہ ہو چکے. خانہ پوری کے لیے سمجھ لیجئے میں چونکہ حکم ہوا ہے آپ کے سامنے بیٹھ گیا. 2-3 منٹ برداشت کر لیجئے. 28 سال قبل تفسیر شروع کی گئی، دروس شروع کیے گئے. 28 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا عبدالجواد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے. 2004 یا 2005 میں ایک چھوٹی فیٹ لیا تھا. وہ چھوٹی ڈبے کے جیسی ایک فیٹ آتی تھی پہلے، بازو ہی بالکل اسٹیئرنگ کے بازو اس کا گیئر وغیرہ رہتا تھا. مولانا کے ساتھ سفر ہوا میرا. تبلیغ مرکز کی طرف سے ہمارے کو چول پلی کی طرف دورے کے لیے بھیجا گیا تھا. میں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور 1-2 ساتھی تبلیغی ساتھی تھے. نیا ڈرائیور، میں چلا رہا ہوں گاڑی، بہرحال چلا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے بھروسے پر. مولانا بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے شاد نگر گزر گیا، شاد نگر سے چول پلی کی طرف مڑ گئے، ایک دم خاموش. میں آہستہ سے مولانا کی طرف مڑ کے بولا، مولانا بالکل خاموش ہیں آپ، کیا بات ہے؟ تو مولانا ایک مزاحیہ جملہ بولے، میں کیا پڑھ لے رہا ہوں کہ میرے کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خبر کو نور سے بھر دے. جو تفسیر مکمل ہوئی ہے اس سے متعلق بھرپور جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے. حضرات گرامی، باتیں تفصیلی ہمارے درمیان آ چکی ہیں. تقریباً موضوع عظمت قرآن سے متعلق ہی ہمارے حضرات نے بیان فرمایا. ایک واقعہ سناتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا. ایک صاحب کو کئی لڑکے تھے، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو فلاں، لیکن ان کے دل میں کسی کا بیان سننے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ ایک چھوٹے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں. نیت کیے اور دینی مدرسے میں شریک کروائے. بچہ مدرسے کو گیا، نورانی قاعدہ، ناظرہ، حفظ شروع ہوا. ابتدائی مرحلہ تھا بچے کا. ایک موقع ایسا آیا، چھٹی ہوئی مدرسے کو تو گھر آیا بچہ. تو والد محترم نے، شام ہوئی، رات کا کھانا ہوا، سونے کا جب موقع ہوا تو والد صاحب نے بچے سے کہا، بیٹا تو میرے پلنگ پہ سو جا، میں نیچے سو جاؤں گا. سب کے ساتھ میں نیچے سو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پہ سو جا، اونچی جگہ پر. تو بچے نے کہا، بابا آپ بڑے ہیں، آپ اپنے پلنگ پر آرام کیجئے، ہم لوگ سب نیچے سو جاتے ہیں. بولے نہیں بیٹا، تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو حفظ کر رہا ہے، تیری عظمت اب ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تو اونچی جگہ پر سو جا، پلنگ پر سو جا، ہم نیچے سو جاتے ہیں. بات آئی گئی ہو گئی، بچہ حافظ قرآن ہو گیا، سب اپنی جگہ. بعد میں ایک عرصے بعد جب والد صاحب کا انتقال ہوا، گھر والوں نے خواب میں دیکھا کہ بہترین حالت میں موجود ہیں وہ. تو پوچھا، بھائی اتنی شاندار آپ کی حالت ہے الحمدللہ، کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس عبادتیں ایک طرف، سب ایک طرف، ایک چھوٹی سی بات میری اللہ کو پسند آئی. جو وہ ایک رات جب بچہ میرا چھوٹا لڑکا گھر آیا ہوا تھا، اس کو میں نے اعزازاً اس کی عظمت، یعنی قرآن اس کے سینے میں ہے یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کو اونچی جگہ پر اس کو آرام کروایا تھا، میں نیچے سو گیا تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میری مغفرت کر دی گئی. میرے بھائی، ابھی بچہ حافظ نہیں ہوا تھا، چند پارے یا چند رکوع وغیرہ بچہ یاد کیا تھا، یہ اس وقت کا معاملہ ہے. قرآن کی عظمت
ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ صاحب قرآن کی عظمت بھی، جن کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، علماء کرام، یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہونی چاہیے۔ آج کل جیسا بہت سارے ہمارے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ آج کا جو فتنوں کا دور ہے بھائی، اس میں صرف اور صرف ایک ہی حالت میں ہم بچ سکتے ہیں اپنے ایمان پر، ایک تو اللہ کا فضل ہونا ہے، دوسرے آپ کا اٹوٹ رشتہ علماء سے ہونا ہے۔ اگر علماء سے آپ کے دلوں میں کوئی تھوڑی سی بھی کدورت رہ گئی یا کچھ بھی ایسی ویسی بات اگر کسی عالم دین سے متعلق آپ کے دل میں ہے تو پھر اللہ نہ کرے ابھی مولانا محترم نے فرمایا کہ قبر میں قبلے سے چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زندگی جتنی ہے بھائی ان کے قدموں میں بیٹھو، دین حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آج کا مصروف ترین زمانہ ہے، جیسا سب نے کہا کہ بس بیٹھے بیٹھے موبائل پہ یہ دیکھ لیے، وہ دیکھ لیے، مسئلے مسائل دیکھ لیے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کنفرم اس وقت تک مت کرو جب تک کسی اپنے عالم دین سے نہ پوچھ لو۔ اپنے عالم دین سے جب پوچھ لو بات یقینی ہے تو پھر اس پر یقین کرو، ورنہ موبائل پر، مسئلے مسائل پر، فلاں پر، کسی بھی سائٹ پر آپ یقین بالکل بھی مت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔